بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ ارشاد رب العالمین ہے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق، اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ دو باتیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم کے انداز میں بتلا ہے۔ ایک اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، خالق عظیم نہیں خلاق عظیم ہے۔ صرف ہماری خالق نہیں، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، وہ آسمانوں کا خالق ہے، وہ زمینوں کا خالق ہے، وہ دریاؤں کا خالق ہے، وہ سمندر کا خالق ہے۔ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی ان بپری ہوئی لہریں کو دیکھ لیا کرے کہ ان کو کس نے قابو کیا۔ اگر یہ سمندر کی لہریں چل دوڑے ہم سب پر، کون بچا سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو قابو کیا۔ اتنے بڑے سمندر، ایک اللہ ہے جو اس سمندر کا خالق ہے، جس نے سمندر کو قابو کیا۔ علماء نے لکھا ہے اگر اللہ کی جلال کو دیکھنا ہے کبھی جنگل میں جا کر ببر شیر کو دیکھو گا۔ اللہ، جس شیر میں اتنی جلال ہے اس اللہ میں کتنا جلال ہے، جو شیر کا خالق ہے، جو اس شیر کا مالک اور پالنہار ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، کہتے یہ کشتیاں یا لانچے یا بڑی آج کل بڑی بڑی جہازیں چل رہے سمندر کو چیرتے ہوئے، ایک جگہ جہاز جا کر جاتے 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 ایک جگہ ساحل سا جیسے آ گیا، کوئی جزیرہ تھا۔ ملاح نے کہا کچھ دیر اس جزیرے پر ہم اس جہاز کو روکتے ہیں بحری، اور کچھ چہل قدمی کر لو۔ بہت دیر کے بعد ایک جزیرہ نظر آیا، جہاز سے لوگ اترنے لگے اس جزیرے پہ ادھر ادھر۔ اچانک اس میں جنبش ہونے لگی، اللہ نے آواز دی، پکارا، فوراً جہاز میں واپس جاؤ۔ جس سے ہم جزیرہ سمجھ بیٹھے وہ جزیرہ نہیں، مچھلی ہے، اس کا پیٹ ہے، جس کی پیٹھ پہ ایک بحری جہاز میں لنگر انداز ہوا۔ اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں چلا وہ اللہ جو اس مچھلی کا خالق و مالک ہے وہ کتنے بڑے۔ خدا کی قسم اگر اس عظیم اللہ کے خوف ہمارے دل میں آ جائے، سب کچھ ہماری بن جائے، کوئی چیز کسی چیز میں بگاڑ۔ آج دھوکے کیوں ہے؟ آج فراڈ کیوں ہے؟ آج ایک دوسرے کی گھروں کو اجاڑتے کیوں ہے؟ آج منافقت سے چلنے والے منافقت کیوں کر رہے ہیں؟ آج کینہ، حسد، بغض دلوں میں کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں جانا، اللہ کے مقام کو نہیں۔ ایک شخص تھا، سفر سے آیا مسجد نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ اس میں ریاض الجنہ جو مسجد نبوی ہی کا حصہ تھا اس وقت، اس میں اپنے اگلی صف میں دیکھ ایک صحابی رسول ہے، اتنے رو رہے ہیں، اتنے رو رہے، ہچکی بند ہو گئی۔ آنسو دیکھے، آنسو کی لڑیاں رواں جا رہی تھی، داڑھی سے بھی
داڑھی کو ترک کر کے اس کے سینے پہ آنسو کے قطرے گر رہے تھے. وہ جو مسافر آیا تو اس نے کہا خدا جانے اس شخص سے کیا گناہ ہوا ہوگا کہ اتنا رو رہا ہے. جب توڑ اس میں قرار آیا تو قریب جا کر اس سے کہا بھائی کیا گناہ ہوا ہے. اس صحابی رسول نے زمین سے ایک تنکے کو اٹھایا اور ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم اس تنکے کے برابر بھی رب کی نافرمانی نہیں ہو. کہا اتنے پاک ہو پھر بھی اتنا رونا کہ ہچکی بند ہو گئی روتے روتے. فرمایا یہ اللہ کی عظمت کا رونا ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں ہم نے اس کو نہیں پہچانا. اللہ کتنے قدردان ہیں ہم نے اس کی عظمت کی پرواہ نہیں. خدا کی قسم آج اگر ہم اللہ کی عظمت کو سمجھ بیٹھتے آج ہم نہ دھوکہ کرتے نہ دھوکہ دیتے نہ کسی کی گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کرتے نہ بخل نہ ہرس نہ حسد کچھ بھی ہمارے دل اس روحانی بیماریوں سے پاک ہوتا. ہم نے اپنے رب کو نہیں. اب عائشہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہے اللہ نے معاف کیا لیکن راتوں کو اٹھ کر یوں روتے تھے کہ جیسے کہ ایک چولہے پہ ہنڈی ایک سینے چڑھائی ہے اور ہنڈی جوش کر رہا. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر سے ایسے آوازیں نکلی. اما فرماتی ہیں کہ مجھے ترس آ جاتا اللہ کے حبیب کا جب سلام پھیروں. میں کہتی اے اللہ کے حبیب کیا اللہ نے آپ کو بخشایا پیدا نہیں کیا؟ آپ بخشائے پھر بھی یہ حال ہے. فرمانے لگے اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا جس ذات نے اپنے بندے پہ یہ مہربانی کی کیا یہ بندہ اس کا شکر گزار نہ بنے؟ یہ تو اس کا شکریہ ادا ہو رہا. اس لیے علماء نے ذکر 4 صفات ایسی ہیں اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کی پسندیدہ یہ صفات ہے بندے کی. جس بندے میں یہ 4 صفات ہو وہ بندہ اللہ کو بہت محبوب. پہلی صفت جس بندے کی دل میں خوف خدا اللہ کے خوف اس کے دل میں ایسا ہو کہ موج مار. یہ سلوک بھی ہے کہ جب جلوت میں ہو مجلس میں ہو تو اللہ کی دوستوں والا کام کرتا ہے اور جب تنہائی میں ہو اللہ کے دشمنوں والا کام کرتا ہے. اگر ہماری جلوت خلوت برابر ہو جائے مجلس میں بیٹھنا اور تنہائی برابر ہو جائے خدا کی قسم یہ بندہ اللہ کا بہت محبوب بن جائے. تنہائی میں جا کر ہم بگڑ جاتے ہیں پھر وہ نہیں ہوتے جو جلوت میں ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کا خوف ہر وقت دل میں رہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو خائن کی آنکھوں کی بھی دیکھتا ہے اور دل میں آنے والے باتوں کو بھی دیکھتا ہے. اگر یہ ہمارا ایمان بن جائے کہ میرے دل میں آنے والے ہر بات کو میرا رب دیکھتا اور جانتا ہے اور میری آنکھیں کہاں کہاں خیانت کر رہی ہے میرا رب دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد. بے شک تیرا رب تیری طاق میں ہے گات لگا کر بیٹھا ہوا ہے ہمارے ایک ایک بات کو وہ نوٹ کر رہا ہے. یہ مت سمجھو کہ تم تنہائی میں ہو تو رب کی نگاہوں سے دور چلے گئے. وہ ہر وقت تم اس کی نگاہ میں ہوتے وہ تمہاری طاق گات لگا کر بیٹھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقدس جا رہے تھے خادم صاحب طرح سے مزاج راہ ختم ہو گئی کھانے پینے کی چیز. خادم سے کہا دیکھو اللہ 32 لاکھ مربع میل کا فرمان روا. نہ ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں نہ کوئی پروٹوکول نہ کوئی روڈ بند کیا جاتا ہے نہ راستے بند کیے جاتے ہیں.
نہ کسی بچے کی ولادت کسی رکشے میں ہوتی ہے اور نہ کسی روڈ پر ہوتی ہے. عام انسانوں کی طرح 32 لاکھ مربع میل کو فرمان روا چل رہا ہے. اگر خوف ہے تو صرف ایک اللہ کا خوف دل میں ہے, دنیا میں کسی کا خوف نہیں. اس لیے کہ وہ بندوں کو اس حد تک, یعنی بندوں کی خدمت کر کے اس حد تک بندوں کو راضی کیا ہے, کسی بندے کے دل میں اس کے لیے دشمنی نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, کوئی روڈ جام نہیں کیا جا رہا. زاجرہ ختم ہو گیا. خادم سے کہا کہ دیکھو اگر کوئی مل گیا. خادم چلتے چلتے ایک چرواہے کو لایا کہ یا امیر المومنین یہ چرواہا مل گیا, اس کے ساتھ بھیڑ بکری ایک بڑی تعداد میں ہے, آپ ان سے بات کیجیے. یہ نہیں کہتے جانتے ہو مجھے کون ہوں. 32 لاکھ مربع میل کا فرمان روا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر بن الخطاب ہوں, جس کی جلالت سے ملت کفری ابھی لرزہ بر اندام ہے. جانتے ہو؟ اس چرواہے سے کہا ہم مسافر ہیں, ہم جا رہے ہیں کسی شہر کی طرف, زیادہ راہ ختم ہو, آپ یوں کیجئے ایک بکری آپ ہم پہ فروخت کیجئے, ہم اس کا دودھ پیتے رہیں گے, جہاں ضرورت پڑی ذبح کر کے گوشت کھا لیں گے. کی جرواہ ہے یبن الملک فعین اللہ, اے شہزادے بادشاہ کے بیٹے, اللہ کہاں چلے گئے؟ یعنی اس میں ایک بھیڑ بکری کا میں مالک نہیں, ایک بھی میرا نہیں, واللہ ایک بھی ہوتا میں تمہاری مہمان نوازی کر کے مفت دے دیتا. لیکن لوگوں کی بھیڑ بکری ہے جو صبح گھروں سے اٹھا کر لاتا ہوں, جنگلوں میں چرا کر شام کو واپس گھروں میں پہنچا دیتا ہوں, وہ اس کی بس کچھ دے دیتے. میرا تو یہی کام ہے, ایک بھی نہیں, یہ خدا کی قسم میں دے دیتا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لینے کو مزید دل چاہا. اچھا کہا ایسے کرتے ہیں کہ تم بکری مجھے دے دو, پیسے لے لو. مالک پوچھو بکری کہاں گئی؟ بولے جنگل ہے. بیڑیا آ گیا اور اس نے بکری اٹھایا کھا لیا. عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے جنگلوں میں. تو اس کی الفاظ اس وقت یبن الملک فعین اللہ, اللہ کہاں چلے گا, میں مالک کو بھی مطمئن کر دوں گا, تم بھی راضی ہو جاؤ گے, لیکن کل اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے یہ تو بتاؤ. اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا, اللہ تو دیکھ. چرواہے کو اٹھا کر سینے سے لگایا, فرمایا عمر کے خلافت میں تجھ جیسے انسان موجود ہو, عمر کو ڈر نہیں کہ بے انصافی ہو جائے گا. کہ ایک چرواہے کے دل میں بھی اتنا خوف خدا, اتنا ڈر ہے اللہ کا کہ اس اللہ کے ڈر سے اتنا بھی کوئی کام نہیں کرتا کہ کل اللہ مجھ سے پوچھے گا تمہیں اللہ کو کیا جواب دوں گا. دنیا والے تو مطمئن ہو جائے گا, مالک بھی مطمئن ہو جائے گا, آپ بھی مطمئن ہو جاؤ گے. روز مرہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہا ایک بیوہ عورت تھی, کسی گاؤں میں تھی. اس کو کسی نے کہا کہ ایک بیڑیا نے کسی کے بکری پر حملہ کر دیا, کھا دیا. وہ تڑپ گئی. وہ بیوہ کہنے لگی معلوم کرو عمر ابن الخطاب کہیں انتقال تو نہیں کر گئے. جب معلوم کیے تو پتہ چلا رات کو حضرت عمر ابن الخطاب کا انتقال ہوا, شہید ہو. فرمایا کیا مجال, جو عمر رب سے اتنا ڈرنے والے ہیں, اس کے رعایات چھوڑو, اس کے حکومت جس علاقے میں ہے وہاں جانور بھی خوف خدا سے لرز جاتے ہیں. جب بادشاہ اتنا نیک ہوگا عوام پہ اس کا اثر ہوگا. اللہ کا خوف, اللہ کو بہت. دوسرا فرمایا خیر الامور اوسطها, میانہ روئی. اگر اللہ نے دولت دی ہے, یہ نہیں کہ نمائش دکھاؤ, لوگوں کو دکھاتے پھرے کتنا بڑا دولت ہے. اللہ نے دیے ہے تو میانہ روئی سے کام, نہیں ہے فقر تنگدستی ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. رازق اللہ ہے, وہ دے گا جہاں سے بھی دے گا. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے, کسی کے سامنے اپنا تکلیف بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس اللہ کے سامنے رکھو اپنا سب کچھ, جو اللہ مداوا بھی کرتے ہیں, تکلیفوں کو بھی دور کرواتے. بندہ کیا کرے,
اگر بندے کو کسی کی تکلیف کا پتہ چل جائے تو اس کے لیے تو تماشا بن جاؤ گے، تماشا بن جاؤ۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ اگر اللہ نے دیے کہ شادی ہو رہی تھی کسی نے کہا 15 قسم کی کھانے پکائی، 16 قسم کی کھانے پکائے، کیا فائدہ؟ اس نمائش کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو گئے۔ مناسب حال دعوت کرو، جانتے ہیں تم 20 قسم کی کھانے بھی پکا سکتے ہو، لیکن ضرورت کیا ہے اس کی؟ کتنا ہمارا کھانا شادی بھی ہمیں ضائع ہوتا، خدا کی قسم کتنے غریبہ مسکین بیوہ یتیموں کا یہ کھانا ان کا رزق بن سکتے ہیں، ہم اٹھا کر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر جب کھانا کھلتا ہے علمان جانور کھل جاتے ہیں، معاف کیجیے، دغم راواچو داشری جوٹ اچھا دو روڑی زینی وکی یارا نسمی مورسنو پداوت سکا اے دخلائی بندہ اے ظالمہ دابد بلچا پکار راگا اور لیک دغونا بدی اخصر سور استاد ضرورت اتنا لینے سے جتنی تمہاری ضرورت۔ ایک کہنے میں ایک شخص وہ ٹوٹ پڑا، وہ چاول لیا باقی چیزوں پر رش تھا، اس نے کوئی چٹنی دے گا وہ ڈال دیا، کسی نے کہا کیسے چاول ہے؟ کہتے چاول تو اچھے میٹھے ہیں، پتہ چلے اس نے سویٹ ڈش جو ہے وہ چاولوں پر چٹنی سمجھ کر ڈال دی، چاول کو اچھا خاصا زرزہ بنا۔ تو یہی رس ہوتے ہیں نا ایک چیز کی، بابا مل جائے گا، کیا جلدی ہے؟ میاں روی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز اعتدال، انصاف، غصے کا حال ہو یا خوشی کا حال ہو، انصاف پر رہو۔ گرمی میں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں جھگڑے ہو جاتے، کبھی کبھی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ جب شوہر سے پوچھتے کیوں طلاق دیا؟ اب تو ہر بہتان جائز، ہر الزام جائز، جی بدچلن تھی، اللہ کو کیا جواب دے؟ بس جی نیک عورت تھی، بس نباہ نہ ہو سکا، نیک عورت۔ لیکن یہاں بہتان غصے میں آ کر کیا الزامات اس پاک دامن عورت پر لگا لیتے ہیں، ہر الزام اب جائز ہو۔ اللہ کو اگر کسی کو جھوٹا کہا اور اس کی زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا، سن لیجئے، کسی کو جھوٹا کہا اور کبھی اس کی زبان سے تم نے جھوٹ نہیں سنا، کل قیامت کے دن اللہ کی حضور ثابت کرو گے اس کو جھوٹا کیوں کہا۔ کسی کو بے ایمان کہا، اس میں بے ایمان والی بات تم نے نہیں دیکھی، کل اللہ کی عدالت میں ثابت کرو گے تم نے اس کو بے ایمان کیوں کہا۔ آج تو منہ میں جو آتے ہیں ہم کسی کے لیے کہہ دیتے ہیں، یہ سوچ دن میں نہیں آتے، کل اگر اللہ نے پوچھا تو نے اس پر یہ الزام لگایا کیوں لگایا، جواب دو، ہوگا ہمارے پاس جواب۔ غصے میں ہو یا خوشی میں انصاف پر قائم رہو۔ پاک دامن عورت ہے، نباہ نہیں ہو سکا، عزت سے رخصت کر دو، گر الزام تو نہ لگا، بدچلنی کے الزام تو مت لگاؤ، واہیات کے الزام تو مت لگاؤ، کر نہیں چلے تو ٹھیک ہے، یہاں تو ہر الزام اب ٹھیک ہے، ہر بہتان ٹھیک ہے۔ اللہ کو یہ جو انصاف پسند انسان ہے، اللہ کو یہ انسان بڑا پیارا ہے۔ اور چوتھی صفت فرمائے ہر حال میں اللہ کا حمد و شکر ادا کر، شکر کر۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے، فالج کا اٹیک ہوا تھا، 32 سال فالج کی بیماری میں تھے، حشاش بشاش چہرہ ہوتا تھا، جب کوئی آتے حضرت کیا حال ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام 17 سال بیمار تھے، تکلیف میں تھے، جب اللہ نے صحت یابی دی تو پوچھا اللہ نے، ایوب وہ بیماری کے دن اچھے تھے کہ صحت کے دن؟ کہ یا اللہ وہ بیماری کے دن اچھے تھے۔ کہ ایوب لوگ صحت مانگتے ہیں، تو بیماری کے لیے طرح سے؟ کہ یا اللہ روزانہ تو پوچھا کرتا تھا کہ ایوب کیا حال ہے، اس میں جو لطف تھا اب وہ لطف نہیں رہا، وہ اللہ کی نظر میں
تکلیف ہے جو بھی ہے الحمدللہ شکر ہے ہر حال الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اور اللہ پاک مجھے بنا دے اس حال سے جو دوزخ میں کا حال ہے شکر ہے شکر گزار بنے رہو شکر گزار واقعات میں آتا ہے نا سنو استاد سے سنو تو میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے ایک امتی سامنے آئے بنی اسرائیل یا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی طور پر کہا کہ اللہ نے اتنی دولت دی ہے اتنی زمینیں ہیں اتنی پیڑ بکریاں ہیں اللہ کی بندگی کے لیے وقت نہیں ملتا فرائض پڑھ لیتا ہوں عبادت کے لیے وقت نہیں اللہ سے کہوں یہ مجھ سے لے لے تاکہ میں اللہ کی عبادت بندگی کے لیے کچھ وقت نکال دوں ایک دوسرے ملا کہا یا نبی اللہ کہاں کہ اللہ سے ہم کلام ہونے ہیں کوئی دور پہ جا رہا کہ اللہ سے میرے ایک درخواست دے کیا درخواست دوں اللہ نے بال بچے بھی زیادہ دیے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ذریعہ معاش اللہ کو کہو ذریعہ معاش کوئی بندوبست ہو جائے ان بچوں کا اتنا تو دے دے کا درخواست اللہ کے حضور گئے علیہ السلام ہوا جو اللہ نے جنت دیا جب رخصت ہونے لگے دو بندوں کی بات یاد آ گئی یا اللہ ایک بندہ ملا تھا اولاد والا تھا ذریعہ معاش کی کمی تھی یا اللہ وہ کچھ مانگ رہا تھا کہا موسیٰ اللہ نے فرمایا اس سے کہہ دو اس حال میں بھی اپنا رب کا شکر ادا کر کہ یا اللہ جس کو بہت دیا تھا کہا اس سے کہو اللہ کی ناشکری کرے جب آئے تو پہلے وہ ملا آیا اللہ اس نے کہا کیا اللہ نے کہا اس حال میں بھی اس رب کا شکر گزار بندے بنو کہا کیا دیا ہے اللہ نے کہ میں شکر ادا کروں اور دوسرے جب ملا کہا اللہ نے کیا کہا اللہ نے فرمایا میری ناشکری کرو کہا استغفر اللہ اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے پھر بھی ناشکری کرو اللہ نے وہی کیے موسیٰ ایک کے پاس جو نہیں ہے ناشکری کی وجہ سے جس کو میں نے نوازا ہے شکر کی وجہ سے ہر حال میں اللہ کا شکر فریاد رہو اللہ کا شکر رمضان آ رہے نا تو کسی کا حال کیا ہوگا یہ کیا ہوا روزہ سخت یا پچھلے مہینے نہیں کر سحری نہیں کر میں کہوں پچھلے مہینے تو پورتا ہے سب قیامت رانے شکر دے دیر ہے ایک سحری نہیں ہوتا ہے ایسے طبیعت ہوتے پتہ نہیں 100 کو اس نے مار دیا اور 100 اس سے جان چھڑا کر بھاگ گئے ایسی کیفیت ہوتی ہے پھر بھی شکر اللہ ایک دن سحری میں نہیں اٹھے کوئی بات نہیں آپ دیکھ لیجئے جو سحری کیا ہوگا وہ دن یعنی دن بھر ڈکار لیتے ہوئے کٹی مٹی ڈکاریں آتی ہوں گی اور جس دن سحری نہیں کیا خدا کی قسم ایسی روحانیت غالب ہوگی لیکن یہ مطلب نہیں کہ سحری نہ کیا کرو دوسرے فرمایا سحری کرتے رہا کرو ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں یہ فرق ہے فرمایا یہودی سحری نہیں کھاتے ہم سحری کھاتے اور سحری کی کھانے میں برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت کا کھانا کہا لیکن کسی دن انسان ہے آنکھ لگ گئی نہیں کھلی اللہ کا شکر ادا کرو یہ تو بہت اچھا ہوا آگے ہمیں اللہ ہی سنبھالے گا جب اس نے نہیں کھلایا تو وہی سنبھالے گا مجھے ہاں تو اللہ کا شکر اللہ کا حمد صلاح اللہ میں عمل کی توفیق نصیب تمام حضرات مل کر میرے درسوں سے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی